ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ فخر کرتے اس بات پر کہ ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہمارا شجرہ نسب فلاں بزرگ سے ملتا ہے، لیکن ان کے کوئی کام بھی شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ جو لوگوں کا لفظ ہے یا ایھا الناس، اس سے مراد سب کے سب ہے، یعنی سب کو اسلام نے دعوت دی ہے، ساری باتیں بتا کر اور سمجھا کر۔ والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ ایک تتقون کا معنی ڈرنے کا بھی ہے، جیسے واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لیکن یہاں بچنا ہے۔ بچنا کس بات سے ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بچنا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تھوڑی سی دلیل کہہ لیجیے، اللہ نے دلیل بھی دی ہے کہ اللہ کی کیوں عبادت کی جائے۔ دلیل یہ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نعمتیں آپ پر اتنی ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ والسماء بناء، آگے ملا کے پڑھو گے تو بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر آسمان سے میگھ برسا کر، یعنی بارش برسا کر تمہارے لیے کھانے کی انواع و اقسام، مختلف اقسام کے کھانے، مختلف قسموں کے کھانے، میوے پیدا کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بنایا، پھر بارش کے ذریعے سے، جہاں ہمارے ہاں نہری نظام نہیں ہے، جہاں پہاڑ زیادہ ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور سارے انواع و اقسام کے پھل اور گندم اور دوسری چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جدھر چھولے ہی چھولے ہوتے ہیں، اور بعض علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں سیب زیادہ ہوتا ہے، انگور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا تعلق جو ہے وہ بارش سے ہی ہوتا ہے۔ پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تم جانتے تو ہو ہمسر، ہم پلہ، ہم برابر۔ اب اس پر غور کرنا ہے، وہ اس وقت، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق، پیدا کرنے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یار کام بہت ہیں، اللہ ایک ہے، اس لیے کچھ کام اللہ نے بانٹ دیے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے۔ جو بانٹ دیے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، اب جو کام اللہ نے ان کو دے دیا ہے کہ اب تیری مرضی کر نہ کر، تو وہی تو ہم کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا ہو کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اب یہ تم نے کرنے ہیں۔
یعنی میں بیٹا دوں گا اور آپ نے بیٹی دینی ہے، یا میں فلاں فلاں پھل میوہ جات پیدا کروں گا اور آپ نے فلاں کرنے ہیں، یہ نہیں، یہ ہو گیا جی۔ اور آگے جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کا اور رفعت کا ذکر ہے۔ توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی۔ اب رسالت اللہ نے جو بھیجی ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھیجی ہے، وہ بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو اس کتاب میں جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا ریب فیہ، جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ہمارے استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 30 جلدوں میں یہ جو تفسیر آپ کے سامنے ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن لکھی ہے، اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے 2-3 باتیں لکھی ہیں جو بہت ہی مضبوط ہیں اور کارآمد ہیں۔ وہ اس طرح کہ بہت سارے لوگ اب بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے، وہ کہتے تھے جی اللہ ہے ہی نہیں، یہ سارے کا سارا نظام ایک طریقے کے مطابق بس چل رہا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو آپ خواہ مخواہ کہتے ہو جب اللہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اس قسم کی باتیں بہت ہوتی تھی، اس کو عام طور پر الحاد یا ملحدین کہا جاتا ہے، اب بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ ان کے پاس یہ الحادی ٹولہ ملحدین آئے کہ ایسے تم نے رفڑ ڈال رکھا ہے، ہر وقت کہتے رہتے ہو اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود بخود نظام ہے، بس چل رہا ہے۔ اب وہ امام تھے تو وہ تھوڑی دیر چپ ہو گئے، چپ ہونے کے بعد فرمایا میں ایک چیز کے بارے میں بار بار فکر مند ہو رہا ہوں کہ مجھ تک ایک اطلاع پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے دریا کو عبور کرنا تھا، اب وہ پریشان تھے کہ دریا کو کیسے کراس کریں۔ وہ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اچانک درخت خود بخود کٹ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بخود پھٹے جوڑ رہے ہیں، میخیں گاڑھی جا رہی ہے اور وہ کشتی تیار ہو رہی ہے۔ پھر وہ کشتی تیار ہو گئی اور ان لوگوں کے قریب آ گئی اور وہ لوگ اس کشتی میں بیٹھے اور دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے ذہین اور فطین ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے آپ عقل مند بھی نہیں ہیں، آپ تو کوئی پاگل انسان ہے، ایسے مشہوریاں کرا رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو ملحدین نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت خود بخود کٹے،
پھر خود بخود چر جائیں، پھر خود بخود وہ کشتی بن جائے اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگ جائے، ملاح بھی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بس بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ اللہ کے نیک بندو، جب یہ کچھ نہیں ہو خود بخود ہو سکتا تو پھر کسی چلانے والے کے بغیر، بنانے والے کے بغیر درخت اگا کیسے، بنا کیسے، بڑا کیسے ہوا؟ اور جس طرح مستری کے بغیر کوئی درخت یعنی کٹنے کے بعد وہ کشتی اس کی تیار نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ بتائیں نا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہتوت کا ایک درخت ہے، اس سے کچھ کیڑے کھاتے پیتے ہیں تو ان سے ریشم نکلتا ہے، کچھ اور پرندے ہیں جو وہ کھاتے پیتے ہیں تو ان سے ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ہوتی ہے، ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی شہتوت کا درخت جب اسی کے پتے عام جانور کھاتے ہیں تو ان کی مینگنیاں نکلتی ہیں،